อุตถังอุตมังวรังปริราหุปสมนังธรรมเตชีนะโสตินานาสันตุปัสสะเพ بدھ مت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جو مختلف روایات، عقائد اور طرز عمل کو محیط کیا ہوا ہے، جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد صدارت گوتم کی طرف منسوب ہے۔ عام طور پر بدھ سنسکرت ایک جاکت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک مذہب بدھ مت بھی ہے۔ بدھا کچھ 4 سے 5ویں صدی قبل مسیح کے درمیان میں شمال مشرقی برصغیر میں رہتے تھے اور تعلیمات دیتے تھے۔ انہیں بدھ مت لوگ ایک جاگت یا روشن خیال ٹیچر کے نام سے مانتے ہیں۔ انہوں نے حیات احساسی کو مشکلات سے نجات حاصل کرنا، نروان کو حاصل کرنا اور تکلیف اور دوسرے جنموں کی مشکلات سے بچنا سکھایا۔ دنیا بھر میں بدھ مت کے پیروکاروں کی تعداد 520 ملین کے قریب ہے۔ چین، تھائی لینڈ، میانمار، انڈونیشیا، کمبوڈیا، بھوٹان، تبت، منگولیا، شمالی کوریا، ویتنام، جنوبی کوریا اور جاپان میں بدھ مت کے پیروکار سب سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ گوتم کپل وستو میں ہمالیہ کی ایک ریاست میں پیدا ہوئے تھے جہاں آریائی قبیلہ ساکیہ آباد تھا۔ اس کے سردار شدھودن کا لڑکا تھا۔ گوتم کی ماں کا نام مہا مایا تھا۔ گوتم کے سال ولادت میں سخت اختلاف ہے، عام طور پر 563 قبل مسیح میں بتایا جاتا ہے۔ نیز یہ مسئلہ تنازع فیہ ہے کہ گوتم کا اصل نام کیا تھا۔ بعض لوگوں نے صدارت پہلا نام اور گوتم قبائلی نام بتایا، مگر جدید تحقیق کے مطابق ان کا اصل نام گوتم اور صدارت ساکیہ منی، ساکھینیا سینا، جن بھگوا، لوک ناتھ اور دھن راج وغیرہ ان کے القابات تھے جو ان کے پیروکاروں نے انہیں دیے تھے۔ گوتم کے بچپن کے حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے، اور جو ملتے ہیں وہ عقیدت مندوں کی عقیدت سے اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ تاریخی معیار پر پورے نہیں اترتے۔ بہرحال اتنا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رواج کے مطابق علوم و فنون اور سپہ گری میں مہارت پیدا کی، اور کم سنی میں ان کی شادی یشودھرا سے کر دی گئی۔ آخر بعض روایات کے مطابق گوتم کی عمر جب 30 کی ہوئی تو ان میں ذہنی تبدیلی ہوئی۔ کچھ طبی رجحان اور کچھ زندگی کے تلخ واقعات نے گوتم کو مجبور کیا کہ وہ ابدی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے حصول کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی ذہنی حلفشار کے زمانے میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ بول پڑے، مجھے یہ نیا رشتہ توڑنا پڑے گا۔ آخر بعض روایات کے مطابق گوتم اسی شب گھر کو چھوڑ کر جنگل نکل گئے، جہاں انہوں نے 6 سال تک مختلف ریاستوں میں گزارے، جن میں گھاس پھوس پر گزارا، بالوں کے کپڑوں کا پہننا، گھنٹوں کھڑے رہنا، کانٹوں میں لیٹ جانا، جسم پر خاک ملنا، سر اور داڑھی کے بال نوچنا، اس طرح کے سخت مجاہدات میں مشغول رہے۔ آخر ان پر یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ جسم کی آزادی اور اس طرح کے مجاہدات سے تسکین ناممکن ہے۔ یہ طریقہ مسائل حل کرنے سے قاصر ہے، چنانچہ انہوں نے باقاعدہ کھانا پینا شروع کر دیا اور اپنے چیلوں سے یہ کہا کہ ریاضت کے یہ طریقہ غلط ہے، چنانچہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ چیلوں کے چلے جانے کے بعد گوتم سخت ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ آخر وہ بدھ گیا میں، جو اس وقت غیر آباد علاقہ تھا، وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جب تک ان پر حقائق ظاہر نہ ہوں گے وہ اسی طرح مراقب رہیں گے۔ دفعتاً غروب آفتاب کے وقت ان کے ذہن میں ایک چمک پیدا ہوئی اور ان پر یہ حقائق نازل ہوئے کہ صفائے باطن اور محبت حلق میں ہی فلاح ابدی کا راز پوشیدہ ہے، اور تکلیف سے رہائی کے یہی 2 طریقہ ہیں۔ انہوں نے حیات کے چشمہ موت اور زندگی کا ایک لامتناہی سلسلہ دیکھا۔ ہر حیات کو موت سے اور موت کو حیات وابستہ پایا۔ ہر سکون اور ہر خوشی کو نئی خواہش، نئی مایوسی اور نئے غم کے دوش بدوش پایا۔ زندگی کو موت سے ملاقاتی ہوتے ہوئے پھر اپنے کرم کے مطابق جنم لیتے دیکھا۔ اسی نوری کیفیت اور انکشاف کے بعد وہ بدھ یعنی روشن ضمیر ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ غلطی اور جہالت کے دھندلکوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی خواہشوں اور علائشوں سے آزاد ہو چکی ہے اور انہیں اوتار کے چکر سے نجات مل چکی ہے۔ انسانی مصائب کا علاج جان لینے کے بعد وہ بنارس آئے اور وہاں ایک مقام میگھادیہ میں قیام کیا۔ ان کے چیلے جو انہیں چھوڑ گئے تھے یہاں آن ملے، چنانچہ انہوں نے اپنے چیلوں کو اپنی تعلیمات سے روشناس کرایا
اور زندگی و موت کے حقائق انہیں سمجھائے، آخر وہ ان سے متاثر ہو کر ان کے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی دعوت کو عام کیا، 3 ماہ یہاں قیام کیا۔ بزرگی اور علم کا شعلہ دور دور تک پھیل گیا اور بہت سے لوگ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر ان کے مذہب میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے گوتم راج گڑھ گئے۔ اس وقت مگدھیہ کا راجہ بمبارا تھا، اس نے گوتم کا خیر مقدم کیا اور ایک باغ ان کے قیام کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں گوتم نے کئی سال گزارے۔ وہ ہر سال گرمی اور جاڑے میں تبلیغ کے لیے نکلتے اور برسات میں واپس آ جاتے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ بہار ادراج 17 نے گوتم سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا۔ غرض چند سال کے اندر گوتم کا مذہب تیزی سے پھیل گیا۔ پھر کپل وستو میں باپ کے بلانے پر آئے اور گھر والوں سے ملاقاتیں کی۔ پھر راج گڑھ واپس آ گئے اور تقریباً 44 سال تک گوتم اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی سلسلے میں ہندوستان کے مختلف مقامات پر گئے۔ ان کی حیات میں ان کا مذہب تیزی سے مقبول ہو گیا اور دور دور تک ان کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصے میں پہنچ گئے اور لوگوں کو اس نئے مذہب سے روشناس کرایا۔ عام روایات کے مطابق گوتم نے 80 سال کی عمر میں 384 قبل مسیح میں وفات پائی۔ ہندو رسم کے مطابق ان کی لاش نظر آتش کر دی گئی۔ گوتم بدھ کے زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، اس لیے ایک عرصہ تک ان کی تعلیمات زبانی منتقل ہوتی رہیں۔ تقریباً 300 سال کے بعد 252 قبل مسیح میں اشوک کے عہد میں پہلی مرتبہ انہیں ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کتابیں تری پٹک یعنی 3 ٹوکریوں کے نام سے منسوب ہیں، مگر حقیقت میں یہ 3 سے زائد ہیں، یعنی ہر کتاب کئی کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ اشوک کے عہد میں بہار کی زبان پالی میں قلم بند کی گئی، مگر اصل جلدیں بہت جلد ناپید ہو گئیں۔ ان کی نقل مہندر لنکا لے گیا تھا، وہاں ان کا ترجمہ سنگالی زبان میں ہوا۔ وہ نقل بھی اصل کی طرح ختم ہو گئی، مگر سنگالی زبان کا ترجمہ رہ گیا، جسے 341 عیسوی میں ایک گیا کے راہب گھوش نے اصلی تسلیم کرتے ہوئے اس کا پالی زبان میں ترجمہ کیا۔ پاک و ہند میں اب یہی تری پٹک مستند اور قدیم سمجھی جاتی ہے۔ حافظہ کی کمزوری اور ترجمہ کے ہیر پھیر کے بعد گوتم کی تعلیمات کہاں تک پہنچی یہ بتانا مشکل ہے۔ بدھ مذہب کی کتابیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بانی مذہب کی طرح نہیں بلکہ ایک فلاسفر کی حیثیت سے اپنی تعلیمات کا سارا زور اخلاق و اعمال پر پیش کیا گیا۔ ان بنیادی عقائد کو نظر انداز کر دیا گیا جن پر ایک مذہب کی تعمیر ہوتی ہے۔ گوتم نے نہ تو خدا کے وجود پر کوئی بات صاف کہی ہے اور نہ کائنات کی تخلیق کا کس باب پر روشنی ڈالی ہے، اور نہ ہی روح کی وضاحت کی ہے، بلکہ اسے مادہ کا جز کہہ کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ جنت و جہنم، حشر و نشر اور آخرت و قیامت جیسے مسائل کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آواگون کے ہندو عقیدے کو اہمیت دے کر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عالم کی چیزیں اسباب کے تحت وجود میں آتی ہیں، ہر لمحہ غیر محسوس طریقہ سے بدلتی رہتی ہیں، انہیں اسباب کے تحت فنا ہوتی ہیں، گویا پوری کائنات میکانیکی طور پر وجود میں آئی ہے، اسی طور پر چل رہی ہے، اس میں کوئی شعور اور ارادہ کار فرما نہیں ہے۔ گوتم نے ان تمام مسائل کی وضاحت اور تشریح کے بغیر اخلاقی احکام کی تلقین کی ہے جس کے ذریعے نروان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں گوتم نے والدین، اولاد، استاد و شاگرد، خادم و آقا، شوہر و بیوی کے فرائض، حقوق اور ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ انہوں نے والدین کو حکم دیا کہ وہ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، انہیں برائی سے بچائیں، نیز ان کے لیے ترکے کی شکل میں معاش مہیا کریں۔ اولاد کو حکم دیا کہ وہ والدین کی اطاعت و احترام کریں، اس طرح دوسرے لوگوں کو شفقت، محبت، ہمدردی، احترام، وفاداری، ہنرمندی، مساوات، حسن سلوک، ادب اور تمیز کی ہدایت کی ہے۔ گویا ایک فلاسفر کی موجودات کے اجزاء ترکیبی سے بحث کی ہے، پھر وہ انسان کی خصوصیات، صفات و روپ پر ایک تفصیلی بحث کی ہے جس سے ایک مذہب کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ گوتم مذہب کے تمام فطرتی مسائل کو حل کرنے سے قاصر رہے، یہی وجہ کہ بدھ مذہب ان لوگوں کے درمیان میں تو پھیل سکا جو بت پرست اور توہم پرست تھے، مگر اہل مذہب کے مقابلے میں قطعا ناکام رہا۔ بدھ مذہب کا آغاز ترک دنیا سے ہوا،
اس لیے جیسے جیسے پیروکاروں کا حلقہ بڑھتا گیا اور تو راہبوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مگر جلد ہی گوتم نے محسوس کر لیا کہ ہر شخص تارک الدنیا نہیں ہو سکتا۔ مذہب کا محض راہبوں تک محدود درست نہیں، لہذا اپنے پیروکاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ راہبوں کی ایک انجمن بنائی جو سنگھ کے نام سے مرسوم ہوئی۔ سنگھ کے ممبروں کو پکشو کا خطاب دیا گیا، ان کے لیے اہم شرائط و احکام واضح کیے۔ شروع میں سنگھ کے تمام ممبر سمجھے جاتے تھے، پھر ان میں عہدہ دار ابھرنے لگے اور ان کا صدر مذہبی پیشوا بن گیا۔ عام روایات کے مطابق سنگھ کی پہلی مجلس گوتم کی موت کے فوراً بعد راج گڑھ میں منعقد ہوئی تھی، دوسری مجلس 100 سال کے بعد ویشالی میں بلائی گئی تھی۔ اس میں متنازع مسائل زیر بحث آئے، مگر ان دونوں مجالس کے انعقاد کی مستند ذرائع سے تصدیق نہیں ہوتی، اس لیے 300 سال کے بعد اشوک کی عہد میں جو مجلس بلائی گئی وہی پہلی مجلس سمجھی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 1000 راہبوں نے شرکت کی تھی۔ اس میں اختلافی مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا کہ گوتم کی تعلیمات کو 3 کتابوں میں جمع کیا گیا، پھر تبلیغ کے لیے دور دراز مبلغ بھیجے گئے۔ سنگھ کی دوسری مجلسیں کنشک کی سرپرستی میں سری نگر کے قریب تقریباً 541 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی، جس میں اختلاف ختم کرنے کی آخری کوشش کی گئی۔ نیز بدھ کی تعلیمات پر اسکیم کتاب لکھی گئی، جس کو تانبے پر کندہ کرا کر ایک خاص اسٹوپا میں رکھا گیا۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔